किताब तेरी है अल इमामत वल सियासत, चौथे इमाम का अमल है। रिवायत करने वाले इमाम बाकर हैं। इमाम बाकर तेरी किताब में कहते हैं कि चौथे इमाम ने यजीद की जात पर दरूद पढ़ा था। ओए होए, वो हमने इसको 10 दफ़ा चैलेंज किया, हमने कहा आजा हमारे सामने बैठ जा, मुआविया के मौजू पे आ जा, तेरा नाम भी मुआविया है, अगर तेरे अंदर शर्म हया है, मुआविया का दिफा करने की जुर्रत है तो बिस्मिल्लाह आगे सामने बैठ के मुआविया का दिफा कर लो, पता चल जाएगा कि मुआविया की हकीकत क्या है, लोग लानत की है। तुम्हारे पास अब एक ही तरीका था कि लोगों को इस किताब के नाम पर क्या है मामू बनाओ, क्योंकि मामू के मानने वाले हो ना, तो लोगों को मामू ही बनाओगे कि जनाब नहीं ये किताब किसकी है, ये किताब तो है जनाब शियों की, और शियों के रिवायत करने वाले भी कौन है, इमाम बाकर हैं, जबकि हम इमाम बाकर हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। हमारे इस तमाम आइमा ने जो यजीद के हवाले से मौक़िफ़ दिया है वो निहायत वाज़ेह है। मैं तुम्हें दिखा दूं कि हमारे आइमा ने मुआविया को और क्या क्या कहा है, और हज़रत अबू बकर उमर उस्मान को क्या क्या कहा है, आयशा को क्या क्या है, अनस को क्या कहा है, और तुम्हारे अबू हनीफ़ा को क्या कहा है। हमारी किताबों से फिर तुम अपने कानों को हाथ लगाओगे, इसलिए हमारी किताबों की तरफ ना जाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ, और आज आपको इंशाअल्लाह लुत्फ़ आने वाला है, क्योंकि आज जो इनके साथ होने वाला है वो आपको बताते हैं कि इन बेचारों ने एक तरीक़ाकार निकाला है, और वो तरीक़ाकार ये है कि आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, इस मौलवी साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाइए, फिर हम इंशाअल्लाह इस पर फ़ैसला करते हैं। यजीद के बारे में अहले सुन्नत व जमात आनाफ का मौक़िफ़ बयान फरमाए। चले, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, इनके 3 अक़वाल जो किताबों में मिलते हैं। क्या भाई, बाज़ लोग वो हैं जो उसे अलैहिस्सलाम तक कह देते हैं, तो ऐसे हमारे दौर में तो कोई नहीं है ना भाई। जी भाई, हम तो रज़ी अल्लाह भी नहीं कहते, नहीं ना भाई, हम उनमें से भी नहीं है। बाज़ लोग जो हैं उसे लान तान करें और काफिर कहें, तो हम उसमें से भी नहीं है। बाज लोग कौन है, हम खुल्लम खुल्ला नाम लेकर लान तान भी नहीं करते और मोहब्बत का इजहार भी नहीं करते, बिल्कुल खामोश है। क्या है, जब खामोश तुम हो जाते हो तो पता लगा ना कोई तो तुम्हारा ताल्लुक है उसके साथ। तो हुजूर ये ताल्लुक तुझे मैं बताता हूं। किताब तेरी है अल इमामत वल सियासत, चौथे इमाम का अमल है। रिवायत करने वाले इमाम बाकर हैं। इमाम बाकर तेरी किताब में कहते हैं कि चौथे इमाम ने यजीद की जात पर दरूद पढ़ा था। ओए हो, यजीद की जात पर दरूद पढ़ा था। मैंने तो खामोशी को दीन समझा, तूने यजीद की जात पर दरूद पढ़ने को दीन समझा। तू बता, यजीद का हिमायती तू ठहरा या मैं ठहरा? अब मुलाहिज़ा किया आपने, किताब है अल इमामा व सियासा, और उसमें जनाब यजीद की ज़ात पे दरूद भेजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने। पहले तो मैं उस किताब के हवाले से बयान करता हूँ, लेकिन हम चलते हैं कि यजीद की ज़ात पे दरूद भेजा या नहीं दिया हमारी किताबों में क्या है। तारीख़ चारदा मासूमीन जलालुद्दीन अलामा मजलिसी यहाँ पर कहते हैं कि असानीद मोतबरा के साथ है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि सर मुतार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद पलीद, हमारे आइम्मा तो उसको यजीद पलीद कह रहे हैं, और ये कह रहा है कि नहीं जी उस पर क्या है वो किया जी। अच्छा, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम यहाँ देखें कि अली बिन इब्राहीम रिवायत करते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या है, यजीद को अल्हम्दुलिल्लाह खुदा फिदर तुरकुश, अल्लाह ताला ने तेरे वालिद को कत्ल किया। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, गुफ्त लानत खुदा बरकसी के पिदर है मरा कुछ, अल्लाह की लानत हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन लानत भेज रहे हैं। ये सुनकर यजीद पलीद बड़ा गुस्से में गज़बनाक हो गया और कहा, चाहा उसने कि इमाम को कत्ल करे। फिर आगे पूरी रिवायत है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने तो क्या किया है जी, लानत की है। ये तो मैं अपनी किताब से एक नमूना पेश किया ना, हमारे यहाँ तो कई रिवायात हैं और सही रिवायात हैं कि आइमा, हमारे आइमा ने यजीद के ऊपर लानत की है। ठीक है, एक नहीं कई रिवायात हैं। हत्ता अबू सुफियान और आपका क्या नाम है उसका मुआविया और यजीद, तीनों को एक ही लाइन में रख के जो है ना सब पे लानत की है। हमारे यहाँ सही रिवायात मौजूद हैं, सही हसन दर्जे की रिवायात तवातुर के साथ पाई जाती हैं। तो तुम लोगों का अब जो मसला है, अब जो इस जाहिल ने अल इमामा व सियासा से बयान किया और कहा कि जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने दरूद भेजा, तुम्हारी किताब में रिवायत करने वाला तुम्हारा। पहली बात है कि इस किताब को जुर्रत करके साबित तो करो ना कि इसका मौलिफ शिया था। ये मैं आपकी खिदमत में आज इन्हीं के घर के उलमा की ज़ुबानी रखूँगा ताकि इसको अकल आ जाए कि भाई पहले अपने घर जाके अपने उलमा को निपट लो। पहले अल इमामा व सियासा, इसका इब्न कुतैबा दिनवरी तहकीक अज़्ज़ैनी ये क्या बयान करते हैं, इसका यानी मुहक्किक है
خود مصادر و سیرت النبی والائمہ صفحہ روگن شن میں. اچھا جی، مؤسسۃ الحلبی کی یہ چاپ ہے. اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فإن کتاب الامام والسیاسہ للعالم الفاضل المورخ عظیم عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دنوری، یہ من اشہر الکتب میں سے ان کی شمار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. مختصر تحفہ الاثنا عشریہ، شاہ عبدالعزیز دہلوی، اس کے اوپر یہ سید محمود شکری علوسی نے لکھا. اس نے کہا کہ عبداللہ بن قتیبہ رافضی غالی اور عبداللہ بن مسلم بن من ثقات اہل سنہ وقت صنف کتابا سمى بالمعارف فصنف ذلك رافضی، اس نے بھی ایک معارف نام رکھ دیا. یعنی یہ ان کے ہاں جھوٹوں کے لوگ ہیں کہ جو بیچارے پھنس جاتے تو معارف میں آ کر انہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. لیکن ہم یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں خود العواسم من القواسم سے. ٹھیک ہے جی، کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الْجَاهِلُ فَهُوَ ابن قتیبہ فلم يبقى، اس نے کوئی بھی آبرو صحابہ کی باقی نہیں رکھی کسی اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ میں. اگر صحیح ہو انو جمع و معافی، اس میں جو چیزیں جو اس کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، کہتے ہیں اس بیچارے نے اب یہ اس کتاب سے تبھی تو جان چھڑواتے ہیں کہ صحابہ کی کوئی آبرو اس میں باقی نہیں رکھی. تاریخ مدینہ دمشق یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں اس کے محقق؟ ھذا القول ذهب الیہ ایضا ابن قتیبہ فی الامامہ والسیاسہ. ٹھیک ہے، یعنی الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ دنوری کی کہ جو ان کا عالم ہے وہ بیان کر رہا ہے. اتحاف الورا، یہاں پر دیکھیں جناب ابن فہد کیا بیان کرتے ہیں؟ وقال ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ فی کتاب الامامہ والسیاسہ. ٹھیک ہے جی، اور یہ ملاحظہ کیجئے الاقت الثمین، یہاں پر بھی کیا بیان کرتے ہیں کہ ابن قتیبہ فی الامامہ والسیاسہ. ٹھیک ہے، الامامہ والسیاسہ ان کے اپنے گھر کی کتاب ہے. یہ لکھ دو الشریعہ. اب آ جائیں، یہ اس کے منہ کے اوپر اچھی خاصی یہ پروفیسر، جا بیٹا اپنے ان بابوں کو جا کر بول کہ تمہیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے یا سنیوں کی کتاب ہے. مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب، کون نہیں جانتا. یہ دیکھیے جی اپنے اس رسالے میں کیا بیان کرتے ہیں کہ الامام ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دنوری متوفہ 276 اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ میں نقل کرتے ہیں. ضروری نوٹ، بعض نام نہاد محققین نے الامامہ والسیاسہ کو امام ابن قتیبہ دنوری کی تعلیف ماننے سے رقیق وجہ سے کی بنا پر انکار کیا ہے. ٹھیک ہے، نام نہاد محققین، اور جن میں سے ایک یہ بیچارہ بیٹھا ہے جس کو آپ نے بھی سنا کہ الامامہ والسیاسہ انکار کرتے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں مگر ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں. یہ الشریعہ میں ملاحظہ کریں، زیر سرپرستی شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب. اس کے بعد ملاحظہ کریں فرید الدار وحید العصر ابی الحجاج یوسف بن محمد البلوی کی یہ کتاب، اس میں کیا کہتے ہیں؟ مقتل سعید بن جبیر کے حوالے سے وذکر ابن قتیبہ فی الامام والسیاسہ. المعارف میں خود آپ آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ہاں یہاں یہ الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہ، کس کی ہے جناب؟ زاہد الکوثری، اس کے اوپر محقق ہے، وہ تحقیق ان کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمُتَكَلِّمُ الَّذِي يَرَى ابْنُ قُتَيْبَةَ حِجَامًا وغیرہ، آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ نَظَرًا وہ کہ اِلَىٰ کتاب الامامہ والسیاسہ، ان کو چاہیے کہ اس کی کتاب امامہ والسیاسہ کی طرف دیکھیں کہ جو اس نے صحابہ کا پنڈورا باکس کھولا ہے. الاعلام جناب ذرکلی کی، اس میں دیکھیں تو یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں کہ ابن قتیبہ ان کا امام والامام والسیاسہ. البتہ علماء اس کی نسبت میں نظر رکھتے ہیں کہ اس کی کتاب ہے یا نہیں ہے، لیکن کس امام کن کا؟ ان کا من ائمۃ الادب ہے، من المصنفین المکثرین ہے. اچھا جی، اس کی کتابوں میں تالیف مختلف الحدیث ہے اور دیگر اس کی عیون الاخبار اس کی کتاب ہے. مقالات الکوثری ملاحظہ فرمائیں یہاں پر دوبارہ الامامہ والسیاسہ کس کی؟ ابن قتیبہ کی. تو یہ ان کے اپنے علماء ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کا اقرار کیا، یہ ان کی کتاب ہے. تو لہٰذا یہ بیچارہ آ کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو کیا کہتے ہیں شیعوں کی کتاب ہے، لوگوں کو ورگلا رہا ہے بیٹھ کے کہ شیعوں کی فلاں کتاب ہے. میں تو اپنی شیعہ کتابوں سے دکھا چکا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے اوپر لعنت کی ہے. تمہارے پاس اب ایک ہی طریقہ تھا کہ لوگوں کو اس کتاب کے نام پر کیا ماموں بناؤ، چونکہ ماموں کے ماننے والے ہو نا تو پھر لوگوں کو ماموں ہی بناؤ گے کہ جناب نہیں یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب تو ہے جناب شیعوں کی، اور شیعوں کے روایت کرنے والے بھی کون؟ امام باقر ہیں، جبکہ ہم امام باقر ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. ہمارے تمام ائمہ نے جو یزید کے حوالے سے موقف دیا ہے وہ نہایت واضح ہے. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک اور روایت ہے کہ جو یزید کے حوالے سے ہمارے
آئمہ سے منقول ہے. صرف یزید نہیں، تمہارے اس میں ماموں جان بھی آ جاتے ہیں، اور ماموں کے بلکہ ماموں کا پاپا کیا لگتا ہے وہ آپ لوگ فیصلہ کریں گے، ماموں کا بابا کیا لگتا ہے، تو وہ بھی آ جاتے ہیں. وہ میں روایت آپ کی خدمت میں تشیع کی المصادر سے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو کہ مولوی صاحب کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. میں روایت آپ کے لیے لے آؤں میرات العقول سے کہ علامہ باقر مجلسی نے اس کی سند کو بھی حسن کہا ہے. کیا ہے جی؟ یہ میرات العقول ہے جی. سمیت ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آگے روایت میں شمول دی. میرات العقول 311 نمبر حدیث ہے. الجزء السادس والعشرون، اس کی 26ویں جلد ہے. حدیث کی سند حسن ہے. شرار الخلق یعنی جو مخلوق میں، خدا کی مخلوق میں سب سے شریر قسم کے لوگ تھے تین، اور جن وہ کہتے ہیں کہ جن میں بہترین مخلوق جن کے ساتھ مبتلا، یعنی جن کو شر ان شرور سے ان کا شر جن بہترین افراد تک پہنچا، وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ابو سفیان احدہم قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، وعاداہ اور ان سے دشمنی کی. معاویہ دوسرا، یعنی وہ شریر بدترین افراد ہمارے ائمہ کی زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دوسرا شخص کون تھا؟ معاویہ، امام علی علیہ السلام سے جنگ کی، وعاداہ اور ان سے دشمنی کی. ویزید بن معاویہ، آگے کیا جی؟ لعنت اللہ قاتل الحسین بن علی علیہ السلام وعاداہ حتی قتلہ، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا. ہمارے ہاں یہ روایات ہیں، یہ پڑھ کے کیوں نہیں سناتے؟ شیعہ کی کتاب الکافی یہاں پہ بھول جاتی ہے آپ لوگوں کو. الامام ابو سیاسہ جا کے اٹھا کر لے آئے اپنی کتاب کو شیعوں کے اوپر تھوپ کے کہ دیکھیں جی شیعہ فلاں امام نے یزید کے اوپر درود بھیجا ہے. بھائی شیعہ ائمہ نے تو لعنت کی ہے. امام رضا علیہ السلام سے دکھایا، امام زین العابدین علیہ السلام سے دکھایا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی میں نے تمہیں دکھا دیا. اور کیا چاہیے؟ امام باقر اسلام کے والد ہیں، ایک نہیں بلکہ تمہارے تینوں بابوں، تینوں بزرگوں کو تشیع کی کتب میں. یہ ابھی تو میں تمہیں دکھا دوں کہ ہمارے ائمہ نے معاویہ کو اور کیا کیا کہا ہے، اور حضرت ابو بکر عمر عثمان کو کیا کہا ہے، عائشہ کو کیا کیا ہے، انس کو کیا کہا ہے، اور تمہارے ابو حنیفہ کو کیا کہا ہے. ہماری کتابوں سے پھر تم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے، اس لیے ہماری کتابوں کی طرف نہ جاؤ. ہماری کتابوں کی طرف جاؤ گے تمہارے سارے جتنے بھی ہیں نا بزرگ ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، اور ابو ہریرہ کیا، انس کیا، جناب عائشہ کیا، اور یہ تینوں کیا، اور یہ تینوں بھی کیا. تو لہٰذا یہ جو تم نے لوگوں کو بیٹھ کے ایک بیٹھا ہوا جناب چیلنج بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ مولوی لوگوں کو چیلنج، ہمارے علماء کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ ممبر تمہارا، لوگ تمہارے، کتابیں تمہاری، اسپیکر تمہارا، شہر تمہارا، مدرسہ تمہارا، جگہ تمہاری، میں آؤں گا اور میں ثابت کروں گا یہ وہ ہم نے اس کو 10 دفعہ چیلنج کیا. ہم نے کہا آجا ہمارے سامنے بیٹھ جا، معاویہ کے موضوع پہ آجا، تیرا نام بھی معاویہ ہے، اگر تیرے اندر شرم حیا ہے، معاویہ کا دفاع کرنے کی جرت ہے، تو بسم اللہ آگے سامنے بیٹھ کے معاویہ کا دفاع کر لو، پتہ چل جائے گا کہ معاویہ کی حقیقت کیا ہے لوگوں کو. باقی یہ بیٹھ کر تشیع کی کتابوں سے لوگوں کو گمراہ کرنا، ظاہر بات ہے عام عوام ہوتی ہے ان کو تو نہیں پہچان، بیچاروں کو پہلی دفعہ نام سنوں گا الامام ابو سیاسہ اور اس نے سیدھا تھوپ دی شیعوں کے اوپر. تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.